بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے پروگرام انوائرمنٹ اینڈ اسلام میں. آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کر آئے ہیں، اگر یہ کہیں کہ ان کا صرف ہیومن بینگز کے لیے نہیں بلکہ آل لیونگ کریچرز کے لیے ہونا نہایت ہی ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ان سے ہمیں کافی سارے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں. یہ نہ صرف ہمارے معاشرے کی ہوا کو تر و تازہ رکھتے ہیں بلکہ اس کی آلودگی کو بھی دور کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، آج ہم ہمارے شو میں بات کریں گے ٹریز پلانٹیشن کے بارے میں، امپورٹنس آف ٹریز کی. اور اس پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں آئے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. مولانا صاحب، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جذب کرتے ہیں. تو آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں ٹری پلانٹیشن کے بارے میں اسلام کیا نظریہ رکھتا ہے، یا اس کے بارے میں اسلام کوئی ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے آیا ہے. یعنی ہر وہ چیز جس میں لوگوں کا اور عام عوام کا فائدہ ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ تاکید کرتا ہے کہ انسان اس راستے میں اور اس راہ میں آگے بڑھے، اور ہر طریقے کی جو آلودگی ہے، گندگی ہے، اس کو خاص طور پر اس کے مخالف میں آ کر کے، یہ آپ نے مختلف احادیث بھی سنی ہوگی کہ جہاں پر پیغمبر سے بھی نقل ہے کہ النظافۃ من الایمان، کے صاف ستھرا رہنا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. جی. اسی طریقے سے چونکہ ٹری پلانٹیشن اور خود درخت کا ہونا ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور آج کل کی جو سچویشن چل رہی ہے پولیوشن کی وجہ سے، اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی تنہا راستہ ہے کہ اس پولیوشن سے بچیں تو وہ درخت لگانا یا ٹری پلانٹیشن ہی ہے. اور اسلام کی بہت زیادہ تاکید ہے اس پر، یہاں تک کہ مختلف احادیث خود پیغمبر سے ملتی ہے جو تمام فرق میں یا تمام برادران اسلام کے درمیان میں بھی یہ ایکسیپٹیبل حدیث ہے، جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے قیامت کے دن اس کو بلایا جائے، لوگوں کو جب ندا آسمانی آ جائے کہ قیامت ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے لوگوں کے درمیان میں بھگدڑ مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر فرار کرنے لگیں گے، اس وقت پہ بھی اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نہال ہے، کوئی ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کو وہ لگانے جا رہا ہے، تو وہ قیامت کی ندا کو ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر کے اس درخت کو لگا دے، اس کے بعد جائے. یعنی اس لمحے میں کہ اب تقریباً جسے کہا جائے دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لمحے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹری پلانٹیشن کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی ایسے حساس موقع پہ کہ جہاں پر ہر آدمی اب وہ فرار ہوگا، بھاگے گا، اس میں بھی پیغمبر کہتے ہیں کہ آپ اس نیک کام کو مت چھوڑیے. جی. تو سوچئے کہ اگر نارمل سچویشن ہے تو پھر تو ہم سب کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے. آپ بزرگان کو ہم نے دیکھا، ہم نے مراجع کرام کو دیکھا کہ جو اینولی ہر سال جو ہے وہ درخت کاری کو پروموٹ کرتے ہیں اور خود بھی پیڑ لگاتے ہیں، ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں، تاکہ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ فقط ہم کو فائدہ پہنچائے گی بلکہ ہماری آنے والی جنریشنز کو بھی فائدہ پہنچائے گی. اور اس طریقے کے تمام کام کو اسلام حتماً اور ضرور سے ضرور پروموٹ کرتا ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ یہ نیکسٹ ٹو اوبلیگیشن ٹائپ عمل ہے، کہ مطلب اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو پلانٹ کریں، اس کو اگائیں. تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود وہ کس طرح سے انوالو رہے ہیں اس میں. اگر آپ جہاں تک، میں فقط خود پیغمبر اسلام کا ذکر نہیں بلکہ تمام انبیاء کا، اگر آپ تمام انبیاء کا ذکر کریں، 1,24,000 انبیاء کی حیات طیبہ کو دیکھیں، تو یہ سارے کے سارے نبی جو تھے وہ زراعت کے لیے کام کرتے تھے، یعنی فارمرز تھے، اور درخت کاری کا کام، ٹری پلانٹیشن کا کام کیا کرتے تھے، سوائے جناب ادریس کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خیاط تھے، یعنی ٹیلر تھے. انہوں نے پہلی بار اس لباس کو ٹیلرنگ کا، سلنے کا جو ہے انوینشن جسے کہہ لیجیے، وہ انہوں نے کیا تھا.
ان کے علاوہ جتنے بھی ہے، کیونکہ یہ ایک حدیث بھی ہے جس میں کہا گیا کہ تمام انبیاء سب کے سب جو ہے وہ فارمر تھے، کسان تھے، درخت کار تھے، ٹری پلانٹیشن وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے، سوائے جناب ادریس کے. تو یہ تمام انبیاء کی سیرت میں رہا ہے کہ جنہوں نے درخت لگائے ہیں. اور اگر آپ ائمہ طاہرین کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ انہی کاموں میں ہمیشہ انوالو رہے ہیں. درخت لگانا، اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ مکہ یا مدینہ جائیں تو وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک باغ لگائی تھی جس میں انہوں نے کئی ہزار خرمے کے درخت لگائے تھے، اور آپ نے ہر خرمے کے درخت کے نیچے ایک ختم قرآن کیا تھا. اور ہر ان کا روزانہ کا یہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے باغ کو دیکھنے آتے تھے تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو تاکہ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا یہ ہماری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا ہی چونکہ یہ فیل کرتے ہیں درخت جو ہے، تو اگر ان کے نیچے کوئی معصوم عبادت کرتا ہے تو یقیناً اس کا درخت کا پھر جو پھل ہوگا وہ کتنا ہی شیرین ہو، کتنا ہی میٹھا. بے شک. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت ہی امپورٹنٹ عمل ہے اور سنت نبی ہے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹریز کو کٹ کرنا پڑتا ہے، تو کن حالات میں ٹریز کو کٹ کیا جا سکتا ہے، اور کیا بلا وجہ ٹریز کو کٹ کر سکتے ہیں ہم؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روایات میں اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر ان درختوں کو کٹ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، جیسے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو درخت پھل دیتے ہیں، جو پھل دینے والے، فروٹس دینے والے جو فروٹفل ٹریز ہیں، ان کو جو ہے وہ کاٹنے کے لیے خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ انہیں نہیں کاٹنا چاہیے، ورنہ جو ہے انسان کے اوپر عذاب ہو سکتا ہے. عام طور پر ان درخت کو کٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا ایسے درخت کٹ کرنے کی اجازت ہے جو خشک ہو گئے ہیں. کیونکہ اوبیسلی آج کے زمانے میں ہم گھر میں گیس وغیرہ یوز کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو درخت ہی تھے جس لکڑیوں کے اوپر ہی کھانا پکتے تھے. اس میں بھی جو ہے کوشش تاکید یہی تھی کہ جو ڈنڈیاں خشک ہو کے درخت سے گر گئی ہیں خود سے، اس کو آپ چن کر کے لائیں، نہ کہ درخت کو توڑیں نہیں اس سچویشن میں بھی. تو صرف ویسے ہی درخت جو پھل دینے والے ہیں ان کو کٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو پھل نہیں دیتے ہیں، جو خشک ہو گئے ہیں، وہ درخت آپ کٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ضرورت پڑنے پر. اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ایسے درخت کو بھی کاٹیں. یعنی کہ اگر جو بلا وجہ کٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سزا ہے کہ جی بالکل. میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ اگر امام معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا وجہ، خاص طور پر اگر کوئی ایسا درخت جو کہ لوگوں کے سائے کے لیے ہو اور راستے میں ہو، یا پھل والے درخت ہوں، اس کو اگر کوئی کٹ کرتا ہے، اسے کوئی کاٹتا ہے، تو اس کے لیے عذاب لکھا گیا ہے کہ اس کو جو ہے سخت عذاب جہنم ہوگا. جیسے کہ مولانا صاحب آپ نے شروع میں ہمیں بتایا کہ ٹری پلانٹیشن کتنا ضروری ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں ان ناظرین کے لیے جو ہمارے اس شو کے بعد ٹری پلانٹ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اب تھوڑے چینجز لائیں معاشرے میں، تو انہیں بتا دیجیے کہ ٹری پلانٹیشن کے کتنا ثواب ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے اور وہ درخت آگے چل کر کے اس سے فروٹس ملتے ہیں تو اللہ ہر فروٹ کے بدلے میں اس کے لیے صدقہ لکھتا ہے. یعنی اس نے رائے خدا میں صدقہ دیا ہے. اگر یہ پھل لگے ہوئے ہیں اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یا کوئی درخت اگر وہ لگاتا ہے تو اس کو بڑے ہونے میں اس کی نگہداری کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو ہر اس درخت کے بدلے میں جو ہے وہ اس کے لیے رائے خدا میں اللہ جو ہے وہ صدقہ لکھتا ہے. اور صدقہ ایسے لکھتا ہے کہ مثلا ہم نے ایک پیڑ لگایا، ممکن ہے کہ یہ فروٹ والا ہو، ممکن ہے کہ یہ فروٹ والا نہیں نہ ہو. اگر یہ فروٹ والا ہے تو ہر پھل کے بدلے میں اس کو صدقہ لکھا جائے گا. اگر مثلا یہ فروٹ والا نہیں ہے لیکن ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر لوگ تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر چھائے میں کھڑے رہ سکتے ہیں، مثلا بس اسٹاپ کے بغل میں ہے، روڈ کے سائڈ پر ہے، تو یہ درخت جہاں جہاں رہے گا، جو آدمی اس کے نیچے کھڑا ہوگا، یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے کہ ہم نے ایک درخت لگا دیا اور اس کے بعد جب تک یہ درخت ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، ان کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، تب تک جو ہے اس لگانے والے کو بنوانے صدقہ راہ خدا میں اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جیسے کہ ہم نے بات کی ٹری پلانٹیشن کی، اگر کوئی اور فرد ٹری پلانٹ کرتا ہے لیکن اس کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں، تو اس کی دیکھ ریکھ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں موجود ہے کہ درخت کی جو ہے وہ درخت کو لگانا
ایک کام ہے. دوسرا یہ کہ اس کو دیکھ ریکھ بھی کرنا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, کہ ایسا نہیں کہ مطلب ایک آدمی نے درخت لگا دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم درخت لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ خشک ہو گیا ہے, خراب ہو گیا, سوکھ گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ممکن ہے کہ ہمارے اطراف میں کوئی ایسا درخت ہو جس کو جو لگا ہو لیکن اس کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو. ہم لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں, وہاں پہ گارڈنز نہیں ہیں, وہاں پر زمینیں نہیں ہیں جہاں پر ہم پلانٹس لگا سکیں. حالانکہ بلڈنگز میں جو ہے وہ گھروں میں لوگ واز رکھتے ہیں, گملے رکھتے ہیں. تو جس حد تک بھی آدمی کر سکتا ہے وہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے اطراف میں کوئی درخت ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کا خیال رکھیں. اور اسلام نے بہت ساری ایسے چیزیں بیان کی ہیں, جیسے آدمی اگر اپنے آپ کو ریلیو کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے درخت سے جو کہ سایہ دینے والا ہے یا جو پھل دینے والا ہے اس کے وہاں پاس نہ جائے, اس سے دور رہے. یہ مکروہ ہے کہ ایسا کام کرے. تو اس طریقے سے دوسرا یہ کہ اس کو پانی دے, اس کا خیال رکھے اور کم از کم کنٹریبیوٹ کرے کہ پیڑ جو ہے یا جو درخت ہے وہ صحیح طریقے سے وہ بڑا ہو سکے. کسی بھی حد تک اگر کوئی بھی آدمی, مثلا سمپل سے میں اس کو ٹری پلانٹیشن میں شاید یہ مثال اتنا زیادہ سمجھنے میں شاید بہت سارے ناظرین کو مشکل ہو رہی ہو. مثال کے طور پر ہمارے محلے میں علاقے میں کوئی مسجد ہے, اب ہم اس کو چاہتے ہیں مینٹین کرنا. تو ممکن ہے کہ اگر کہیں پرانی مسجد ہے تو اس میں پلاسٹر خراب ہو گیا تو ہم اس کے پلاسٹر صحیح کروا دیتے ہیں, کبھی پینٹ کروا دیا, کبھی الیکٹریکل کوئی پرابلم آ گئی تو وہ کروا دیا. اسی طریقے سے جب ہم درخت کے اوپر آتے ہیں, ممکن ہے کہ درخت ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ وہ سیف نہیں ہو تو اس کے سیف گارڈ کے لیے کچھ انتظام کر دیں. ممکن ہے کہ اس کو کوئی پانی نہیں دیتا تو ہم اس کے پانی کا انتظام کر دیں. تو درخت کسی اور نے لگایا ہے, وہ لگا کے چلا گیا ہے, لیکن اب اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یو اینڈ می, ہمارا آپ کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو فیوچر جنریشن کو بھی دیکھنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم اپنے آنے والی جنریشن سے, اپنے بچوں سے اگر پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ہم کو صاف ستھرا ایک انوائرمنٹ دیا ہے اس کو, یہ ایک نعمت ہے. جب یہ نعمت ہے تو ہمیں اس کی جو ہے حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. مورل ذمہ داری بھی ہے اور ریلیجس ذمہ داری بھی ہے. ہم یہ اسی ٹاپک پہ آ رہے تھے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو کہ ہم نے کانکریٹ جنگل بنا دیا ہے, اس کو ٹریز کی اتنی امپورٹنس پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اسے کٹ کر رہے ہیں. تو ایسے میں جو کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں, جو اتنی ہیٹ ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہے بیکاز آف ڈیفارسٹیشن, کیونکہ ہم نے ٹریز کو اس کی امپورٹنس جانی ہی نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے ان کا حق ہے. جی جی بالکل. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے, بیسکلی انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ایسی مخلوق ہے جو ضرورت سے زیادہ سیلفش ہے. ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے اور اپنے شارٹ ٹرم فائدے کے لیے, میں اس کو اگر ریفریز کروں تو اپنے شارٹ ٹرم فائدے کے لیے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اتنے سارے درخت لگے ہیں, میں اس کو اگر کاٹ دیتا ہوں تو اتنا بڑا پلاٹ یا اتنی بڑی زمین مجھے مل جائے گی, یہاں پہ کنسٹرکشن ہو سکتا ہے, یہاں پہ میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو جیسے جیسے وہ ڈیفارسٹیشن ہو رہا ہے, جیسے جیسے پیڑ کٹ رہے ہیں, اس کے لانگ ٹرم میں نقصانات کتنے زیادہ ہیں. اور یہ جو اللہ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے اعمال کے بدلے میں ہمیں کوشچن کرے گا, وہ ان نعمتوں کے بدلے میں بھی ہمیں کوشچن کرے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. میں نے تمہیں یہ سہولت دی, یہ فیسلٹی دی, یہ چیز دیا, تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو آدمی کو اس چیز کے لیے بھی ریڈی رہنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کہ we will be questioned. ہاں, we will be questioned. جیسے کہ مولانا صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہمارے ناظرین کو دیا ہے کہ یو ول بی کویسچن اباؤٹ دس نعمت آلسو, کیونکہ کیا ہوتا ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پرے 5 times a day, بی اے گڈ مسلم, سی اے ہاؤس ہولڈ, بس وی آر ویری لمیٹڈ ود آر تھنکنگ. یہ ہم نہیں سوچتے کہ اسلام ان باتوں کو بھی ہم سے سوال ہوگا, ان باتوں کے لیے بھی ہمیں جواب دینا ہے, اور یہ اتنا امپورٹنس رکھتے ہیں ہماری لائف میں, اور نہ کہ ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بھی. لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو ہم بھی بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں بیکاز آف نگلیکٹنگ دا ریسورسز وی ہیو, یو نو. تو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے انہیں آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ جو ہماری جو ٹریز موجود ہیں ان کی حفاظت کریں اور خود کچھ اسٹیپس لیں تاکہ آنے والی جنریشن کے لیے یہ جو معاشرہ ہے ہمارا اور بہتر ہو سکے.
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایون جو مسلمز ہیں، جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں، وہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کن کن باتوں کو پروموٹ کرتا ہے، کن کن باتوں کو بیان کرتا ہے. مے بی شاید اس طریقے سے بیان بھی نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہم اسلام کو اگر خاص طور پہ اپنی کمیونٹی کی بات کیا جائے تو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کتابوں سے بہت دور اور ممبر سے بہت قریب ہے. جی. اور ممبر جو ہے وہ اس کے ایک خاص تقاضے ہیں، تو وہاں پر اس طریقے کی باتیں نہیں ہو پاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چینل ون جو ہے وہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم ایک جو ایک اسٹیریو ٹائپ جو باتیں ہماری ہوتی رہتی ہیں ممبروں سے، اس سے ہٹ کر کے ہم بہت ساری باتوں کو یہاں پریزنٹ کر پاتے ہیں. تو ایک چیز جو سب سے میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کو اور مسلمان کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. جی، یہ ایک بہت باریک سی بات ہے. جی. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اسلام کو مسلمان کے ذریعے سے جج کرتے ہیں. اوکے، مسلم از ڈوئنگ دس، تو اس کا مطلب ہے اسلام کا یہ حصہ ہے. نو، ناٹ نیسیسریلی. کہ ممکن ہے کہ ایک نالائق مسلمان ہو جو اسلام کے اوپر بالکل بھی عمل نہیں کرا، لیکن چونکہ اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. نہیں، اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو سوسائٹی کے ویلفیئر کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے. آپ نے کتنی رکعت نماز پڑھی اس سے سوسائٹی سے کوئی مطلب نہیں. رائٹ. یہ ہم خود کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے اس سے کسی سے مطلب نہیں، وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. رائٹ. لیکن جو چیز سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے رہتے ہیں، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے کہ نہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے اچھے سے بات کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سے بات کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کا جو اخلاق ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے اپنے جو دینی برادران ہیں ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اور جو آپ کے برادران دوسرے ہیں آپ کے ورک پلیس پہ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. یعنی میجرلی اگر آپ دیکھیں اسلام کو تو اسلام سوشل ایشوز کے بارے میں زیادہ اسٹرکٹ ہے. رائٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو کرپٹ نہیں کر سکتے. وہ ایشوز جو سوسائٹی کو خراب کرتے ہیں اس کے لیے بہت ہارش لفظ استعمال کیے گئے ہیں. مثلا آپ یہ سوچئے کہ پیڑ کاٹنے سے، اگر آج کے زمانے میں دیکھیں، میرے گھر میں ایک پیڑ لگا، میں نے اسے کاٹ دیا. امام صادق کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے درخت کو کہ جو پھل دے رہا ہے، میرا ہے، خود کا ہے، میں نے لگایا تھا، میری مرضی، میں نے کاٹ دیا. امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے پھل دینے والے درخت کو کاٹا ہے تو تمہیں سخت ترین عذاب جہنم ہوگا. آپ کہیں گے میرا درخت ہے، کاٹی، جیسے ہی تم نے لگایا اب اس سے جو فائدے سوسائٹی کو پہنچ رہے ہیں اب آپ کا درخت آپ کا نہیں ہے. رائٹ. جیسے مثلا آپ نے ایک اسکول کھولا، آپ کی کمیونٹی کے بچے اس پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری مرضی ہے، میں نے اس کو بند کر دیا اٹھا کے. جب آپ نے کھولا تھا تو آپ کی مرضی تھی، آپ کھولتے آپ نہ کھولتے، لیکن اب جب اس سے مثلا ہزاروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اپنی سیلفشنس کے لیے اب آپ اسے بند نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ سوسائٹی کو جا رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتی ہے، بینیفٹ پہنچاتی ہے، وہ اس کے مسئلے میں اسلام بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے کہ آپ معاشرے کو، سوسائٹی کو خراب نہیں کر سکتے. یہاں پر ہمارے عالمز کتنا میجر رول پلے کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری ممبر تک بکس ہم ریڈ نہیں کرتے اور ممبر سے ہم جو بھی علم ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے عالمز کتنا میجر رول پلے کرتے ہیں کہ سوشل ایشوز جو ہیں، سوشل ویلفیئر ہیں، وہ لوگوں کے درمیان لائیں. جی، یہ ایک اچھا سوال ہے. پرابلم دو طرفہ ہے. جی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمپلیٹلی علماء کی غلطی ہے، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کمپلیٹلی جو ہے عوام کی غلطی. جی، دیکھیے اس میں یہ ایک دو طرفہ ریلیشن ہے جس میں اگر مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سوشل ایشو پہ بات کرنے لگے ممبر سے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امام حسین کے ذکر کی جگہ ہے، جی، فضیلت اہل بیت کی جگہ ہے، یہ سب کی کہاں سے بات کر رہے ہیں، اس کے لیے تو کچھ اور ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے یہ پتہ نہیں ہے. رائٹ. لیکن یہ اس کی جگہ نہیں ہے. یہ کس نے طے کیا؟ جبکہ اگر ہم سیرت ائمہ کو، سیرت پیغمبر کو، سیرت امیر المومنین کو دیکھیں تو یہ جتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں ساری ممبر سے بیان کی گئی ہیں. جی، یعنی ممبر وہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہر طریقے کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی جگہ ہے. یہ ہم نے اور آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں صرف اور صرف فضیلت اہل بیت بیان ہوگی. جب ہم فضیلت سے انکار نہیں ہے
مسئلہ یہ ہے کہ فضیلت جب بیان کر دیا کہ ائمہ کے درجات کیا ہیں، ان کا مقام و منزلت کیا ہے، تو اس کے بعد اب ان کے پیغام کیا ہے وہ بھی تو سننے کے لیے تیار رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ ابھی شاید کہیں ہم لوگ تیار نہیں ہیں، یا ابھی ہم نے وہ ضرورت محسوس نہیں کی. لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ ہم کو اب اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی آدمی، کوئی بھی مرد مومن یہ نہیں ملے گا آپ کو مکتب تشیع میں جو خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے ائمہ کی فضیلت کو کم کرنا چاہے. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ جہاں فضیلتوں کا بیان ہو وہاں ان کے پیغامات کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ خود معصوم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے طرف آپ بلا کے لائیے دیکھیے ہمارے امام کیا کہتے ہیں. نہیں، معصوم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. ہمارے کلام کی، ہمارے حدیث کی، ہمارے بیان کی خوبصورتی ہی اتنی زیادہ ہے کہ آٹومیٹکلی دوسرے لوگ اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو ہم جب بیان کریں گے تب تو اٹریکٹ ہوں گے، جب ہم بیان ہی نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے اٹریکٹ ہوں گے. مولانا صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہر ایک انسان، جو ہم نے کہا کہ مسلمان اور اسلام کو الگ سمجھنا چاہیے، اگر مسلمان خود کو اپنی اتنی بڑی ذمہ داری سمجھ لے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسلام کو، تو بہت ساری آئی تھنک پرابلمس کم ہو جائے گی، اور اسلام کی جو امیج ہے اس میں بھی کافی لوگوں کی پوائنٹ آف ویوز بدلیں گے. تو یہاں پر آپ لوگوں کو، ویورز کو ہمارے کیا کہنا چاہیں گے، وہ کس طرح سے موٹیویٹ ہوں اور کس طرح سے اسٹیپس لیں ہمارے اس معاشرے کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ٹری پلانٹیشن کے متعلق؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود یہ کام بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ٹری پلانٹیشن کریں تو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپریس کرنا بھی ضروری ہے. جیسے آپ کے پاس بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب تک آپ اس اچھی چیز کو دوسروں کو بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اینڈ آئی ایم شیور کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے ان کے بارے میں بھی کہا ہے امپورٹنس آف ٹریز کے بارے میں. ہمارے یہاں جو اسلام جو ہے وہ صرف نماز، روزے اور قرآن کی تلاوت میں محدود ہے، اور جو آدمی اس کو کر رہا ہے وہ مسلمان ہے، بہت متدین ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے اور یہ خدا نخواستہ اپنے گھر پہ مثلا نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد نہیں آتا ہے، تو ہم نے اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ کام کا آدمی نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ سوشل ایشوز کا نام بھی ہے، اگریمنٹس کا بھی نام ہے، بزنس کا بھی نام ہے، آپ کی جو اکنامیکل پرابلمز ہے اس کا بھی نام ہے. کیونکہ اسلام جو ہے صرف نماز روزہ سکھانے نہیں آیا، ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے، ایک بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے آیا. اب سوسائٹی کے اندر جتنے بھی ٹائپ کے ایشوز ہیں وہ سب ہمیں اسلام کے نظریے سے دیکھنے ہوں گے تاکہ ہم اس کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکیں. تو اب جب ہم ٹری پلانٹیشن کرنے جائیں تو ہم پیغمبر کی مثلا حدیث جو ہے اس کو اس کے اوپر لکھتے ہیں، تاکہ وہاں سے جب موسٹلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوٹس لکھے ہوتے ہیں کسی فلاسفر کے، کسی بڑے آدمی کے، تو وہاں پہ کیوں نہیں ہے مثلا پیغمبر کا کوئی کوٹ لکھا ہوا یا امام صادق کا کوئی کوٹ کیوں نہیں لکھا ہے؟ ہم جب لکھیں گے تو پتہ چلے گا دوسرے لوگوں کو کہ بھائی ہمارے یہاں درخت لگانے کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، صاف صفائی کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ صرف ہم صبح شام نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے خود، اسی لیے میں نے کہا کہ اسلام الگ ہے، مسلمان الگ ہے. مسلمان نے خود ہی اپنے چاروں طرف سے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محدود کر لیا، ورنہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے. جی مولانا صاحب، ناظرین ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، یہ ہم نے بات کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ٹری پلانٹیشن کے کتنے فائدے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹریز ہمیں بیسک فوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں جس سے ہمیں پروٹینز اور وٹامنس ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرنیچرز وغیرہ کے لیے بھی ٹریز کا استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف آئلس بھی ہمیں ٹریز سے ملتے ہیں، جیسے کہ اولیو آئل، پام آئل اور مسٹرڈ سیڈز آئل. یہ سارے ہمیں درخت سے حاصل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹریز کے کافی سارے میڈیسنل یوزز بھی ہیں، جیسے کہ نیم، برگد، اور یہ سارے پیڑ استعمال کیے جاتے ہیں میڈیسنل یوزز کے لیے بھی. تو نہ صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ٹریز پلانٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ ہمارے خود کے لیے بھی اور آنے والی جنریشن کے لیے بھی ٹریز کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. اور ناظرین ہم کوشش کریں کہ زندگی میں ہم ایک پلانٹ ایٹ لیسٹ لگائیں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں، اور جو ٹریز موجود ہیں ان کی حفاظت کریں. مولانا صاحب آپ کا بے حد شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. آپ کا ہی بہت بہت شکریہ.
ناظرین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.